کیسے ہیں سب لوگ؟ وعلیکم السلام. جلدی سے سب لوگ آن لائن ہو جاؤ، گروپ میں میسج کرو. شکریہ سب کا. تم لوگوں کو کچھ زیادہ ہی آزادی ملی ہے، مجھے مار رہے ہو بھائی. ویسے یاد ہے لاسٹ ٹائم ہم لوگوں نے کتنا انجوائے کیا تھا. تمہاری کلاس نے تو نہیں، تمہاری کلاس تھی یا دوسری تھی، ان کی کیا نام ہے، تم لوگوں کی نہیں تھی وہ جو تمہارے سے جونیئر بیچ ہے، ان کی تھی. اتنا شور کیا تھا. 14 اگست کے پروگرام پہ یاد ہے؟ لیکن مزہ بہت آیا تھا. میرا فرسٹ پروگرام تھا وہ. احمد تھرڈ ایئر کی شیٹ چاہیے اٹینڈنس کی. ہاں. اچھا بچوں، آپ لوگ ایک دفعہ گروپ سارے ادھر میسیجز کر لو. میں اٹینڈنس دیکھ لوں گی تو میں ذرا آپ کی اٹینڈنس شیٹ لے کے آ رہی ہوں. ٹھیک ہے. آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے کوگنیٹو بیہیویئرل تھراپی. یہ کیا ہوتی ہے، اس کو پڑھو سب لوگ.
ٹھیک ہے، اور مجھے بتاؤ کہ یہ کیا ہوتی ہے، اور مجھے اس کے اندر چیٹ کے اندر جلدی سے میسج کرو کہ کوگنیٹو بیہیویئرل تھراپی کیا ہے۔
بتایا نہیں آپ لوگوں نے، میں نے آپ سے میسج کچھ کیا ہے، آپ سے پوچھا ہے کہ کیا ہوتی ہے، انیزا نے بتایا. It is short-term psychotherapy, and in this therapy we change the thinking of the patient and what they feel. ہونا چاہیے تھا who have difficulties in behavior. ٹھیک ہے، گڈ. اور کائنات نے کہا ہے کہ کوگنیٹو بیہیورل تھراپی جو ہے وہ شارٹ ٹرم گول اورینٹڈ سائیکو تھراپی ٹریٹمنٹ ہے جو کہ دیٹ ٹیکس آ ہینڈز آن پریکٹسز اپروچ ٹو پرابلم سالونگ ہے. ٹھیک ہے، گڈ. نبیلا کوگنیٹو بیہیورل تھراپیز are psychosocial interventions that aim to improve mental health. ٹھیک ہے، سب ٹھیک بتا رہے ہو؟ ٹھیک ہے. اچھا، ٹھیک ہے. اچھا کیا ہے، اب میں آپ کو بتاتی ہوں. ٹھیک ہے، آپ صحیح بتا رہے ہو، آپ لوگوں کو انڈرسٹینڈنگ ہے. ٹھیک ہے. کوگنیٹو بیہیورل تھراپی بیسکلی کیا ہے، یہ واز پرائمرلی ڈیولپڈ تھرو این انٹیگریشن آف بیہیویئر تھراپی. ٹھیک ہے. یہ بیہیویئر جو بھی ہمارے بیہیویئرز ہوتے ہیں، یہ اس سے ریلیٹڈ تھراپی جو ہے وہ ایک اسٹارٹ کی گئی تھی. سائرا علی کہتی ہے کہ سائیکو تھراپی یہ ایک سائیکو تھراپی ہے دیٹ از یوزڈ ٹو امپروو دا پیشنٹ مینٹل اسٹیٹس لائک اینگزائٹی اینڈ ڈپریشن بائی چینجنگ دیئر تھاٹس. ٹھیک ہے. ہاں ٹھیک ہے. جب اینگزائٹی اور جو پیشنٹ کا جو ڈپریشن ہے اس کو یہ ٹریٹ کرنے کے لیے، ان کا جو مینٹل اسٹیٹس چل رہا ہے اس کو ٹریٹ کرنے کے لیے ہم جو ہے وہ کوگنیٹو بیہیویئرل تھراپی کرتے ہیں. اس میں ہم بیسکلی کرتے کیا ہے کہ ہم پیشنٹ کے موڈ کو چینج کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے تھاٹس کو چینج کرتے ہیں. اچھا، تو اس میں کیا ہے، دا ٹرم بیہیویئر موڈیفکیشن، اس میں موڈیفکیشن اپیئرس ٹو ہیو بین فرسٹ یوزڈ بائی دا ایڈورڈ تھارنڈک جو ہے اس نے اس کو یوز کیا تھا. اس کو بولا تھا ایز اے بیہیویئر موڈیفکیشن، جو پیشنٹ بیہیویئر کرتا ہے. اچھا، امارا کہتی ہے اٹ کین ہیلپ اس چینج انہیلدی ہیبٹس آف تھنکنگ فیلنگ اینڈ بیہیونگ. ہاں بالکل ٹھیک ہے. تو اس لیے کوگنیٹو بیہیویئرل تھراپی کی ضرورت ہمارے بہت سارے لوگوں کو ہر وقت رہتی ہے. ٹھیک ہے. تو ہم بیسکلی یہ کیا ہے، بیہیویئر موڈیفکیشن ہم اسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے. ود کوگنیٹو سائیکولوجیکل ریسرچ، سائیکالوجی ریسرچ، اس میں کیا کیا جاتا ہے، جو کوگنیٹو سائیکالوجی ریسرچ کیے گئے ہیں ان کو یوٹیلائز کرتے ہیں، ان کے ریزلٹس کو یوٹیلائز کرتے ہیں کہ یہ اگر تھراپی کی جائے گی، یہ چیز کی جائے گی. ریسرچز نے بتایا کہ جب ہم اس چیز کو یوٹیلائز کریں گے، اس تھراپی کو یا اس مینجمنٹ کو، تو اس کا اچھا رزلٹ آئے گا. تو جس چیز کا اچھا رزلٹ آتا ہے ہم اس کو یوٹیلائز کرتے ہیں. فرسٹ بائی ڈونلڈ نے یہ کہا تھا اینڈ سیورل ادر authors with the level of the cognitive behavioral modification in the late 1970s میں ان سب نے یہ کہا تھا کہ یہ جو سی بی ٹی ہے یعنی کہ کوگنیٹو بیہیویئرل تھراپی ہے، بیسکلی یہ کیا ہے، یہ بیہیویئر موڈیفکیشن تھراپی اس کو بولا جاتا ہے. ٹھیک ہے. Cognitive behavioral therapy is a form of treatment that focuses on examining the relationship between the thought, feeling and behavior. Cognitive behavioral therapy جو ہے یہ ایک فارم آف ٹریٹمنٹ ہے. ٹھیک ہے، جس کا فوکس ہوتا ہے کس پہ، ایگزامن کرنے پہ ریلیشن شپ بٹوین دا تھاٹ، فیلنگز اینڈ بیہیویئر. ٹھیک ہے. ہمارے جو تھاٹس ہیں، ہماری جو سوچ ہے، ہماری جو فیلنگز اور جو ہمارے بیہیویئر ہیں، ان کے درمیان کے ریلیشنس کو جو ہے وہ اسٹڈی کرنے پہ ان پہ یہ فوکس کرتی ہے بیسکلی یہ ٹریٹمنٹ جو ہے. ٹھیک ہے. تو بیسکلی ہم نے کرنا کیا ہے اس چیز میں، ان شارٹ میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارا جو ٹارگیٹ ہے اس تھراپی کا، ہمارا ٹارگیٹ یہ ہے کہ پیشنٹ کی جو سوچ ہے ہم نے اسے بدلنا ہے، پیشنٹ کے جو تھاٹس ہے، فیلنگس ہے، بیہیویئرز ہیں، ہم نے اسے بدلنا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، سی بی ٹی has been demonstrated to be effective for the treatment of a variety of conditions. ٹھیک ہے. کوگنیٹو بیہیویئرل تھراپی جو ہے وہ ڈیمونسٹریٹ کی جاتی ہے، ڈیمونسٹریٹڈ ٹو بی افیکٹو. کن کے لیے افیکٹو ہو سکتی ہے؟ ٹو دا ٹریٹمنٹ آف ورائٹی آف کنڈیشن، ڈفرنٹ کنڈیشنس کے لیے ہو سکتی ہے، انکلوڈنگ موڈ ماڈیفکیشن کے لیے، ڈیمونسٹریٹ کرنے کے لیے، انگزائٹی کے لیے، پرسنالٹی کے لیے، ایٹنگ اور سبسٹینس ابیوز کے لیے، اور اس کے علاوہ سائیکوٹک ڈس آرڈرز کے لیے، پرسنل کوپنگ اسٹریٹجی کے لیے. ایمن راحت نے کہا ہے سولوشن آف پرابلم کے لیے. اکثر نے کہا ہے کہ دیٹ کین ہیلپ پیپل فائنڈ نیو ویز ٹو بیہیو بائی چینجنگ دیئر تھاٹ پیٹرن. ہاں جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہو، تھاٹ پیٹرنس کو چینج کرنے کے لیے ہے، سب لوگ ٹھیک بتا رہے ہو. اور یہ دیکھو کہ یہ کتنی اچھی چیز ہے اور کتنی اچھی بات ہے
کہ جو اگر آپ کسی کے موڈ کو اسیس کرنا جج کرنا چاہ رہے ہو اور آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ نیگیٹیوٹی میں زیادہ جا رہا ہے یا وہ آؤٹ آف جو ہے وہ آؤٹ آف وے یا آؤٹ آف نارمل پیتھ وے سے وہ ڈفرینٹ بیہیو کر رہا ہے تو ہم اسے واپس اس کے ٹریک پہ لا سکتے ہیں. تو یہ ہم بیسکلی اس کے لیے اس کو یوز کرتے ہیں, کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, سی بی ٹی کیا ہے؟ ٹائپ آف سائیکو تھراپی ہے. ٹھیک ہے, یہ ایک ٹائپ کی سائیکو تھراپی ہے دیٹ از ڈفرینٹ فرام ٹریڈیشنل سائیکو ڈائنامک سائیکو تھراپی. ٹھیک ہے, تو یہ کیا ہے؟ یہ ایک ٹائپ آف سائیکو تھراپی تو ہے, لیکن یہ کیا ہے؟ ڈفرینٹ ہے. جو ٹریڈیشنل سائیکو ڈائنامک تھراپی چل رہی ہے نا سائیکو تھراپی, لیکن یہ اس سے ڈفرینٹ ہے ان دیٹ دا تھراپسٹ اینڈ دا پیشنٹ ول ایکٹیولی ورک ٹوگیدر ٹو ہیلپ دا پیشنٹ ریکور فرام دیئر مینٹل النیس. ان میں دونوں مل کے کام کرتے ہیں تو پیشنٹ جو ہے وہ ریکور ہوتا ہے اور اپنی پرابلم سے باہر آتا ہے. اس میں یہ نہیں ہے کہ پیشنٹ کو سارے ٹاسک دے دیے جاتے ہیں اور اسے کہا جاتا ہے کہ بس دوائی کھائی جاؤ کھائی جاؤ کھائی جاؤ, ایک دن آپ ٹھیک ہو جاؤ گے. اس میں ایسا نہیں ہے. اسپیشل اپلیکیشنس کیا ہیں سی بی ٹی کی؟ کوگنیٹو بیہیورل تھراپی کی اسپیشل اپلیکیشنس کیا ہیں؟ کہاں پہ اسپیشلی یہ امپلیمنٹ کروائی جاتی ہے؟ سب سے پہلے انزائٹی ڈس آرڈرز میں, ٹھیک ہے, شیزوفرینیا میں اور سائیکوسس میں. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ موڈ ڈس آرڈر میں اور ود اولڈر ایڈلٹس میں اور مینٹل النیس میں. ٹھیک ہے, تو انگزائٹی ڈس آرڈرس کیا ہیں؟ اسپیشل اس کی کہاں کہاں ہم اس کو یوٹیلائز کریں گے؟ جب پیشنٹ انگزائٹی سے گزر رہا ہے یا پیشنٹ شیزوفرینیا کا ہے یا سائیکوسس میں ہے, موڈ ڈس آرڈر میں ہے. ٹھیک ہے, یا اس کے علاوہ ود اولڈر ایڈلٹس اور ادر مینٹل النیس. مطلب اس طرح کی کوئی بھی چیزیں چل رہی ہو تو وہاں پہ ہم اس تھراپی کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, موڈ آف ایکسیس میں ایک تھراپسٹ کیا ہے؟ A typical CBT program would consist of. بڑا سر دکھ رہا ہے, اتنا سر دکھ رہا ہے نا جیسے کوئی انتہا نہیں ہے. میتھڈ کیا ہے؟ میتھڈ آف ایکسیس کیا ہے؟ آپ کس طریقے سے ایکسیس کر سکتے ہو اس کو؟ فرسٹ آف آل کیا ہے کہ تھراپسٹ ہوتا ہے, اس کے لیے تھراپسٹ کیا کرتا ہے کہ ٹپیکل سی بی ٹی پروگرام وڈ بی کنسسٹ آف فیس ٹو فیس. اس میں سیشنز ہوتے ہیں بٹوین دا پیشنٹ اینڈ دا تھراپسٹ اینڈ میڈ اپ آف 6 to 18 sessions of around an hour each with a gap of 1 to 3 weeks between the sessions. ٹھیک ہے, کیا ہے کہ ٹپیکل جو انہوں نے کیا کوگنیٹو بیہیورل تھراپی پروگرام جو ہے یہ فیس ٹو فیس اس کے سیشنز ہوتے ہیں بٹوین دا ڈاکٹر اینڈ دا تھراپسٹ. ٹھیک ہے, اور اس میں 6 to 18 سیشنز کروائے جاتے ہیں آف اراؤنڈ 1 hour. کم از کم بھی ایک گھنٹے کا جو ہے وہ سیشن ہوتا ہے اور 6 سے 18 تک سیشن کروائے جاتے ہیں. ڈاکٹر اور پیشنٹ جو ہے وہ بیٹھ کے آپس میں بات کرتے ہیں. ڈاکٹر کیا کرتا ہے اس کی سائیکو تھراپی کرتا ہے, اسے سمجھاتا ہے تھراپسٹ. اگر جیسے کہتے ہیں کہ اگر آپ کو ایسے مجھے اتنا غصہ آیا, میرا دل کیا میں اگلے بندے کا سر پھاڑ دوں, تو اس سے ریلیٹڈ جو تھراپسٹ ہے وہ بتائے گا کہ اس کا سلوشن آپ ایسے نہیں ایسے بھی تو کر سکتے تھے, اس کا یہ بھی تو, اس کے لیے ہم ایسے بھی تو سوچ سکتے تھے. اس طرح کی باتیں ہوئی. This initial program might be followed by some booster session. اور جو انیشیل پروگرامز ہوتے ہیں وہ بوسٹر سیشنز کے ساتھ کیے جاتے ہیں. فار ایگزامپل آفٹر 1 month and 3 months. 1 month اور 3 months کے بعد جو ہے وہ کیا ہوگا کہ بوسٹر سیشنز اس کے کروائے جاتے ہیں. کمپیوٹرائزڈ اور انٹرنیٹ ڈیلیورڈ بھی ہوتے ہیں کہ جیسے کہ کمپیوٹرائزڈ کوگنیٹو بیہیورل تھراپی بھی ہوتی ہے. ہیز بین ڈسکرائبڈ بائی نائس ایز اے جنیرک ٹرم فار ڈیلیورنگ سی بی ٹی via an internet computer interface delivered by a personal computer کے تھرو دی جاتی ہے, انٹرنیٹ کے تھرو ہوتی ہے. انٹریکٹیو وائس رسپانس سسٹم ہوتا ہے انسٹیڈ آف فیس ٹو فیس ود اے ہیومن تھراپسٹ. ٹھیک ہے, اٹ از آلسو نون ایز انٹرنیٹ ڈیلیورڈ
कोग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी और आईसीबीटी, ठीक है, इसको ये भी बोला जाता है। तो होता क्या है कंप्यूटराइज या इंटरनेट डिलीवर्ड में क्या होता है कि इसमें बेसिकली करते ये हैं कि कंप्यूटर ने जो है वो एक सेट प्रोग्राम्स कंप्यूटर पे कर दिए गए हैं, उस पर वॉइस मैसेजेस वॉइस आ रही होती है, आपने उसको फॉलो करना होता है, जेनेरिक टर्म्स होती हैं जो कि डिलीवर करती हैं सीबीटी, कैसे इंटरैक्टिव कंप्यूटराइज इंटरफेस डिलीवरी के थ्रू। जैसे कि आप ये देख लो ना, एक डायलॉग सेट हुआ होता है अक्सर एप्लीकेशंस के अंदर, जब आप एक मैसेज करते हो तो वो आगे से आपको, जैसे कि आजकल जो जितने भी ब्रांड्स हैं उन पे उनके जो मैसेंजर हैं उन पे ऐसा होता है कि जैसे ही आप मैसेज करते हो तो वो आपको बंदा खुद नहीं मैसेज करता, लेकिन उन्होंने ऑटो पे सेट किया हुआ है कि जैसे ही आप मैसेज करते हो तो एक मैसेज आता है, थैंक यू फॉर योर रिस्पॉन्स, वी विल रिप्लाई आफ्टर 1 आवर, रिस्पॉन्डेंट्स आर नॉट अवेलेबल, इस तरह करके एक मैसेज आ जाता है, ठीक है। तो इस तरह के सेट मैसेजेस होते हैं, डायलॉग सेट होते हैं। जैसे जैसे आप कहते हो मुझे गुस्सा आता है, किसी ने कहा कि आई एम वेरी एग्रेसिव, तो वो आगे से रिप्लाई करता है कि यू हैव टू डू समथिंग, यू हैव टू लाफ, और ये वो इस तरह की चीज़ें वो बोलना शुरू कर देता है। तो इस तरह से वो डायलॉग सेट होता है, तो वो कंप्यूटराइज होता है। ठीक हो गया। मैम यही स्लाइड रिपीट कर दे कंप्यूटराइज वाली। समा पहले मैंने इतनी मुश्किल से एक्सप्लेन की है, पहले क्यों नहीं सुनी तुमने हैं? अच्छा, कंप्यूटराइज वो कह रहे हैं कोग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, जिसे सीसीबीटी कहते हैं। ये हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड बाय नाइस, इसको नाइस ने डिस्क्राइब किया था, ठीक है, एज अ जेनेरिक टर्म फॉर डिलीवरिंग सीबीटी, ठीक है। सीसीबीटी जो है ये टर्म जनरेट की गई थी, इसको कंप्यूटराइज कोग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी एक टर्म जनरेट की है जो कि नाइस ने की है। इन्होंने कहा है कि ये एक कोग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी है, लेकिन कैसे, वाया, ठीक है, मैं वैसे ही आप एमी ज़रा शुगर लगा रही थी, बता रही हूँ मैं आपको दोबारा से, ठीक है। तो सीबीटी क्या है? इंटरएक्टिव कंप्यूटर इंटरफेस डिलीवर्ड। सीबीटी इसमें क्या होती है? वाया इंटरएक्टिव, ठीक है, कंप्यूटराइज्ड, ठीक है, इंटरफेस डिलीवर्ड बाय आ पर्सनल कंप्यूटर, ठीक है। आपका जो अपना पर्सनल कंप्यूटर होता है उसके थ्रू ये आपको कोग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी का कोर्स करवाया जाता है, या ये कह लो कि एक प्रैक्टिस है, या एक वो कह लो कोर्स है, जो कोर्स इस सेंस में कि एक सेशन है, ठीक है। आप अपने सिस्टम पे इसको यूटिलाइज करते हो, जैसे कि एक एप्लीकेशन है इस तरह, इंस्टेड ऑफ फेस टू फेस, इसमें आपको फेस टू फेस करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें आप कंप्यूटर पे अपनी चीज़ें बताते हो, ठीक है। इसमें आपको ह्यूमन थेरेपिस्ट तो नहीं मिलता, लेकिन आपको सिस्टम बता रहा होता है कि आपने क्या करना है, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज इंटरनेट डिलीवर्ड कोग्निटिव, इंटरनेट आपको उसके बारे में बता रहा होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल बात करो, जैसे कि इंग्लिश लर्निंग की ऐप्स चल रही हैं आजकल, हेलो हेलो इंग्लिश, और इंग्लिश इस तरह करके इंग्लिश की हैं ना आजकल, मोबाइल के ऊपर भी ऐप्स आ रही हैं। आपने देखा आपके उसके ऊपर जो आपका प्ले स्टोर है, इंग्लिश लर्निंग की ऐप्स हैं। डिफरेंट उनके नाम हैं, वो आपके उस प्ले स्टोर पे आ रही होती है, जैसे इंग्लिश लर्निंग कॉम है, फ्री ऑनलाइन कोर्सेज है, और इस तरह करके मल्टीपल ऐप्स आ रही हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि हेलो इंग्लिश के नाम से ज़्यादातर आ रही होती हैं। तो हेलो इंग्लिश पे क्या होता है कि उसके अलग अलग डायलॉग्स आ रहे हैं, अलग अलग वर्ड्स आ रहे होते हैं। तो अगर आप चाहो कि भी मैं ये चीज़ें करना चाह रही हूँ या सीखना चाह रही हूँ, वो आपको साथ साथ गाइड करते जाते हैं, वो आपको जो एप्लीकेशन है वो गाइड करती जाती है कि अब आप इस तरह से चलो और इस तरह से करो। इसके लिए मैंने आपको एक एग्जांपल दी है, ऑटो डायलॉग होते हैं, ठीक है। जैसे कि कंप्यूटर को कंप्लीट आप एक कंप्लीट हिस्ट्री दे दी गई है, कंप्लीट उसको सजेस्ट कर दिया गया है कि अगर कोई ये क्वेश्चन करता है, अगर ये बोलता है, तो आपने कंप्यूटर ने उसका ऑटो रिप्लाई ये करना है, अगर ये बात कहते हैं तो ऑटो रिप्लाई ये होगा, इस तरह से रिलेटेड बात है, ठीक है।
تو इसमें लेकिन फेस टू फेस नहीं होता. इट इज़ ऑल्सो नोन एज इंटरनेट डिलीवर्ड कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी है, जिसको इंटरनेट आईसीबीटी भी कहते हैं, सीसीबीटी भी कहते हैं, इंटरनेट भी कहते हैं, कंप्यूटराइज भी कहते हैं. ठीक है, क्लियर हो गया, या मैं अभी और एक्सप्लेन करूँ? रीडिंग सेल्फ हेल्प मटेरियल भी होता है. ठीक है, अब ये मल्टीपल उन्होंने चीज़ें बताई हुई हैं, आप खुद से पढ़ के भी अपनी हेल्प ले सकते हो. जैसे कि एनेबल पेशेंट्स टू रीड सेल्फ हेल्प सीबीटी गाइड्स हैव बीन शोन टू बी इफेक्टिव बाय सम स्टडीज. कुछ लोग सिर्फ पढ़ के भी अपने आप को चेंज करते हैं, कुछ लोग सिर्फ पढ़ के भी अपने अंदर जो है वो चेंजेस लाते हैं, लर्निंग करते हैं. ठीक है, ठीक है. इसके अलावा ग्रुप एजुकेशनल, अब जैसे कि मैं आपको रीडिंग सेल्फ हेल्प से रिलेटेड बताऊं, कि जैसे कुछ लोग सेल्फ जो जैसे लर्निंग मटेरियल्स होते हैं, कुछ हमारे पास पॉम्फलेट्स होते हैं, लिफलेट्स होते हैं, जिनसे हम सीखते हैं और हम नई नई चीज़ों को के बारे में जानने की कोशिश करते हैं. तो इस तरह से चीज़ें होती हैं. और ग्रुप एजुकेशन कोर्सेज क्या होता है कि पेशेंट पार्टिसिपेशन जो है वो इन ग्रुप कोर्सेज हैव बीन शोन टू बी इफेक्टिव. जैसे ग्रुप के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं तो लोग अच्छा सीखते हैं, अच्छा लर्न करते हैं. और स्पेशली उनके लिए है जो कि अगर वो सोशली आइसोलेटेड होते हैं, तो उनको अगर ग्रुप में बिठा के कुछ चीज़ें सीखने के लिए या पार्टिसिपेट करने के लिए कहा जाता है, ग्रुप में शेयरिंग के लिए कहा जाता है, तो वो बहुत सी चीज़ें बहुत अच्छे से सीख पाते हैं. ठीक है, तो ये उससे रिलेटेड है. टाइप्स क्या हैं सीबीटी की? ब्रीफ कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी भी होती है जो ब्रीफ की जाती है, जिसमें ब्रीफ सीबीटी इज द compression of CBT material and the reduction of the average 12 to 20 sessions into 4 to 8 sessions. ठीक है, जो ब्रीफ होता है उसमें कंप्रेस कर दिया जाता है सीबीटी मटेरियल्स को, उसमें सीधा सीधा मखसूस बातें बताई जाती हैं एंड रिड्यूस किया जाता है एवरेज 12 टू 20 सेशंस में. ठीक है, 12 टू 20 सेशंस को इंटू 4 टू 8 सेशंस, जिनका पता लगता है कि इनको थोड़ी ज़रूरत है, इतनी नहीं है. इन ब्रीफ सीबीटी द कंसंट्रेशन इज ऑन स्पेसिफिक ट्रीटमेंट फॉर अनलिमिटेड नंबर ऑफ द पेशेंट प्रॉब्लम. ठीक है, तो क्या होता है कि ब्रीफ सीबीटी कंसंट्रेशन जो है वो उसमें जो है वो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट होती है लिमिटेड नंबर ऑफ पेशेंट्स की प्रॉब्लम के लिए. यानी कि सिर्फ जो लिमिटेड प्रॉब्लम है सिर्फ उसके ऊपर फोकस किया जाएगा, बेवजह इधर उधर आए बाएं शाएं नहीं मारा जाएगा. ठीक है, कि इतनी ज़्यादा बातें नहीं होंगी. ठीक है, जैसे कि स्पेसिफिक, ये स्पेसिफाइड स्टडीज़ है, स्पेसिफाइड ट्रीटमेंट है, इसकी स्पेसिफिसिटी स्पेसिफिसिटी लफ्ज़ होता है, स्पेसिफिसिटी स्पेसिफाइज को किया गया है ट्रीटमेंट की क्या है कि ये इज़ रिक्वायर्ड बिकॉज ऑफ द लिमिटेड नंबर ऑफ द सेशंस एंड बिकॉज ऑफ द पेशेंट इज़ रिक्वायर्ड टू बी diligent in using extra reading materials and homework to assist in his or her therapeutic growth. तो इसमें क्या उन्होंने कहा है कि ट्रीटमेंट की जो स्पेसिफिकेशन है वो रिक्वायर्ड है बिकॉज ऑफ द लिमिटेड नंबर ऑफ सेशंस, क्योंकि नंबर ऑफ सेशन उसने लिमिटेड लेने हैं, एंड बिकॉज द पेशेंट इज रिक्वायर्ड टू बी डिलीजेंट, कि वो लिमिटेड रहना चाहता है और वो लिमिटेड उसमें काम करना चाह रहा है, इज़ यूजिंग एक्स्ट्रा रीडिंग मटेरियल्स, क्योंकि वो ऑलरेडी ही इस बारे में मटेरियल्स पढ़ रहा है, इस पे काम कर रहा है और इस पे होमवर्क ऑलरेडी कर रहा है टू असिस्ट इन हिज और हर थेराप्यूटिक ग्रोथ. वो खुद से अपने आप में अपने आप को इम्प्रूव करने की ऑलरेडी कोशिश कर रहा है. उसको बहुत ज़्यादा फोकस ट्रीटमेंट की ऑलरेडी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो पहले ही बहुत ज़्यादा इसके ऊपर काम कर रहा है. तो हमें इतना ज़्यादा इस पर फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम कुछ सेशंस में उसका काम वाइंड अप करने की कोशिश करते हैं. ठीक है, इसके अलावा जो कॉग्निटिव इमोशनल बिहेवियरल थेरेपी है, जिसको CEBT भी कहते हैं. अब ये टाइप्स हैं, आपको इसका पता होना चाहिए. अब आपको डिफ्रेंशिएट करना भी पता होना चाहिए कि किसका मतलब क्या है. जैसे कि अब इमोशनल बिहेवियरल थेरेपी में क्या आएगा, कॉग्निटिव इमोशनल बिहेवियरल थेरेपी इज अ फॉर्म ऑफ CBT डेवलप्ड इनिशियली फॉर इंडिविजुअल्स विद ईटिंग डिसऑर्डर्स.
ٹھیک ہے. کوگنیٹیو ایموشنل بیہیویئرل تھراپی کیا ہے؟ یہ فارم آف CBT ہے جو کہ ڈیولپ کی جاتی ہے انیشیلی فار انڈیویژلز، ان لوگوں کے لیے کی گئی ہے ود ایٹنگ ڈس آرڈر، جو کہ ایٹنگ ڈس آرڈر سے سفر کر رہے ہوتے ہیں، اسپیسیفکلی ان کے لیے کی گئی ہے. بٹ ناؤ یوزڈ ود رینج آف پرابلمس، لیکن اب اس کو جو ہے وہ رینج آف پرابلمس کے لیے اس کو یوز کیا جاتا ہے، انکلوڈنگ انگزائٹی، ڈپریشن، آبسیسو کمپلسو ڈس آرڈر جسے OCD کہتے ہیں، پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر جس کو پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر جو ہے ایک بہت بڑا ایشو ہے. یہ بہت بڑی پرابلم ہے اور بہت زیادہ پرابلمٹک ہوتی ہے لوگوں کے لیے. یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. ٹھیک ہے، یہ ہم اس کو پڑھیں گے. اس کے علاوہ اینگر پرابلمس میں تو بیسکلی اب اس کو ایز اے ہول یوز کیا جاتا ہے کوگنیٹیو ایموشنل بیہیویئرل تھراپی کو. ٹھیک ہے، تو اب اسے ایز اے ہول یوز کیا جاتا ہے. اٹ کمبائنز اسپیکٹس آف CBT اینڈ ڈائلیکٹیکل بیہیویئرل تھراپی. ٹھیک ہے، یہ کمبائن کر دیتی ہے اسپیکٹ آف CBT کو اور ڈائلیکٹیکل جو بیہیویئرل تھراپی ہے یہ ان کو کمبائن کر دیتی ہے. اینڈ ایمز ٹو امپروو، بیسکلی اس میں ہمارا ایم کیا ہے؟ ہم چاہتے ہیں کہ ہم امپروو کریں انڈرسٹینڈنگ کو اور ٹالرنس آف ایموشنس کو. ٹھیک ہے، کچھ لوگ بہت ایموشنز ہو کے بہت غلط کام کر جاتے ہیں. کوئی بہت ایموشنل ہو کے لڑ پڑتے ہیں، کوئی بہت ایموشنل ہو کے اتنا اسٹریس لیتے ہیں، اتنا رو پڑتے ہیں کہ کوئی سولوشن ہی نہیں نکلتا. کچھ اتنے ایموشنل ہوتے ہیں کہ وہ پھر مرنے مرانے تک چلے جاتے ہیں. تو ہم نے بیسکلی اب ایموشنس کو کنٹرول کرنا، انڈرسٹینڈ کرنا اور ٹالریٹ کرنا ایموشنس کو ان آرڈر ٹو فیسیلیٹیٹ دا تھراپیوٹک پروسیس، تاکہ ہم جو تھراپیوٹک پروسیس ہے ہم اسے فیسیلیٹیٹ کر سکیں، یوٹیلائز کر سکیں. اٹ از فریکوینٹلی یوزڈ ایز اے پری ٹریٹمنٹ ٹو پریپیئر اینڈ بیٹر اکوپ انڈیویژل فار لانگر ٹرم تھراپی. ٹھیک ہے، یہ فریکوینٹلی یوز کیا جاتا ہے ایز اے پری ٹریٹمنٹ. اس کو پری ٹریٹمنٹ یوز کیا جاتا ہے تاکہ پریپیئر کیا جائے اور بیٹر ایکیوپ انڈیویژلس فار لانگر ٹرم تھراپی، تاکہ لوگوں کو پری ٹریٹمنٹ دی جائے، انہیں پریپیئر کیا جائے اور انہیں بیٹر ایکیوپمنٹ یا بیٹر انڈیویژل بنایا جائے، جو کہ بیٹر ایکیوپڈ انڈیویژل بنایا جائے جو کہ مینٹلی اور فزیکلی اتنا پریپیئر ہے کہ وہ ٹریٹمنٹ کو اچھے سے ابزارو کر پائے گا اور اچھے سے انڈرسٹینڈ کر پائے گا. اور ٹریٹمنٹ میں ہمارے ساتھ وہ جو پیشنٹ جو ہے وہ پارٹیسپیٹ بھی کرے گا، مطلب اس ٹائپ کا جو ہے. ٹھیک ہے، اسٹرکچرڈ کوگنیٹیو بیہیویئرل ٹریننگ کیا ہے؟ اسٹرکچرڈ کوگنیٹیو بیہیویئرل ٹریننگ از اے اسٹیپ بائی اسٹیپ پروسیس ہے ڈیزائن ٹو پروڈیوس پرماننٹ لائف اسٹائل ٹرانسفارمیشن. اچھا، پچھلی سلائڈ کی سمجھ آئیے، اس کی سمجھ آئیے. اینی کوشچن؟ ہاں جی بولو. دوپٹہ لے کے میں کتنی شریف لگ رہی ہوں نا، ہے نا؟ ہاں جی، کسی کا کوئی کوشچن ہے تو پوچھ سکتا ہے. کیا ذیشان لگ رہی ہو؟ ہاں جی، ابھی تک کا کوئی کوشچن ہے تو بچوں آپ پوچھ سکتے ہو. ابھی تک جتنی بھی سلائڈس پڑھی ہیں، کوئی بھی کوشچن ہے آپ کا اس سے ریلیٹڈ تو بتاؤ، پھر ہم آگے چلیں. ادروائز اچھا، یہ میرا لیکچر نہیں تھا آپ کے ساتھ، یہ آپ کی میڈم کا تھا، تو میں نے اس لیے لیا ہے کیونکہ وہ تھوڑا سا بزی ہیں آپ کی میڈم سوریا. جی بچوں، اینی کوشچن؟
बॉयज नहीं है आज? अच्छा चलो हम आगे चलते हैं, अगला लेक्चर देखते हैं, अगली स्लाइड। अच्छा, स्ट्रक्चर्ड कॉग्निटिव बिहेवियरल ट्रेनिंग क्या होती है? स्ट्रक्चर्ड कॉग्निटिव बिहेवियरल ट्रेनिंग जो है ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है जो कि डिज़ाइन किया गया है टू प्रोड्यूस परमानेंट लाइफस्टाइल ट्रांसफॉर्मेशन, ताकि परमानेंट लाइफस्टाइल ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो करवा दी जाए। ओवरऑल जो इसका लाइफस्टाइल है उसको चेंज करवा दिया जाए। अगर कोई बहुत ज़्यादा इमोशनल है, बहुत ज़्यादा लड़ाका है, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है, तो उसे परमानेंटली ही चेंज कर दिया जाए। उसको जो है वो इतना बात को लटकाए, वो जो उसके अंदर चेंजेस हैं वो परमानेंट हो, टोटल ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए विदाउट द फ्रस्ट्रेशन एंड मिस्ट्री दैट अकम्पनीज अनसस्टेनेबल वेलफेयर। ठीक है, बजाय इसके विदाउट फ्रस्ट्रेशन, बगैर किसी फ्रस्ट्रेशन के या मिसरी के, जो कि अकम्पनीज होता है अनसस्टेनेबल विल पावर बेस्ड बिहेवियर चेंज मेथोडोलॉजीज। ठीक है, जो कि क्या होता है, जो कि सस्टेनेबल विल पावर नहीं होती, जो कि बिहेवियरल चेंज मेथोडोलॉजीज हैं उनको यूटिलाइज करके हम पेशेंट के हम ऐसा डिज़ाइन करेंगे कि जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करेगा और प्रोड्यूस करेगा परमानेंट लाइफस्टाइल को। ठीक है, यूजेस क्या है सीबीटी के? अडल्ट के अंदर एंजाइटी डिसऑर्डर है, डिप्रेशन है, ईटिंग डिसऑर्डर है, क्रॉनिक लो बैक पेन है, और किन में हम कर सकते हैं, पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स है, साइकोसिस है, शिजोफ्रेनिया है, सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर है, पोस्ट स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज हैं। और बच्चों के अंदर अब हमने क्या देखा है, सीबीटी हम किन में यूज़ करेंगे? अडल्ट में किन किन डिसऑर्डर्स में हम यूज़ करेंगे? एंजाइटी में, डिप्रेशन में, ईटिंग डिसऑर्डर में। लो बैक पेन चल रही है तो उसे हम कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी देंगे ताकि वो कोप कर सके अपनी प्रॉब्लम में। पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स में करेंगे, साइकोसिस में करेंगे, शिजोफ्रेनिया में, सब्सटेंस अब्यूज़ में, इन चीज़ों में। और बच्चों में या एडोलसेंट्स में हम कहाँ पे कब करेंगे? जब बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर्स हो, किसी भी टाइप का डिप्रेशन या सुसाइडलिटी हो, और इसके अलावा ईटिंग डिसऑर्डर है या ओबेसिटी है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर है, या अदर रेपिटेटिव बिहेवियर डिसऑर्डर किसी भी टाइप का है, तो उसमें हम सीबीटी को यूज़ कर सकते हैं। एम क्या है हमारा ये करवाने का? द एम ऑफ द थेरेपी इज टू वर्क इन कोलैबोरेटिव वे विद थेरेपिस्ट इन आइडेंटिफाइंग द डेवलपिंग न्यू स्किल्स एंड लाइफ चेंजेस। ठीक है, तो हमारा मकसद क्या है? एम क्या है सीबीटी का? द एम ऑफ द थेरेपी इज टू वर्क इन अ कोलैबोरेटिव वे। कोलैबोरेटिव वे में हमने काम करना है विद थेरेपिस्ट के साथ इन आइडेंटिफाइंग, ताकि हम आइडेंटिफाई कर सकें, डेवलप कर सकें न्यू स्किल्स को और लाइफ चेंजेस को। तो हमारा मकसद है कि हम थेरेपिस्ट और पेशेंट मिलकर आपस में काम करें ताकि उनकी लाइफ के अंदर चेंजेस आ सके, सो दैट द अल्टीमेटली इट बिकम्स ऑन थेरेपिस्ट। ठीक है, तो इस तरीके से जब वो उसके साथ मिलकर काम करेगा, थेरेपिस्ट का कोऑपरेट
کرے گا تو اس سے وہ اپنا اون تھراپسٹ بن سکتا ہے. So when problem arise in future can equip to deal with the situation in a new and more helpful way. تو اس طریقے سے کیا ہوگا وین دا پرابلم ارائز، جب بھی پرابلم کریٹ ہوگی ان دا فیوچر، کین ایکیوپ ٹو ڈیل، وہ ریڈی ہوگا، اپنے ہتھیار ریڈی رکھے گا ٹو ڈیل ود دا سچویشن کے ساتھ ڈیل کرنے کے لیے ان اے نیو اینڈ مور ہیلپ فل وے. اسے پتہ ہوگا کہ لاسٹ ٹائم میں نے جب مجھے پرابلم ہوئی تھی میرا دماغ بڑا خراب تھا، مجھے بڑا غصہ آیا ہوا تھا، پورا ہفتہ میرا موڈ آف رہا. تو میں نے کیا کیا اپنی پرابلم کو سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے، میں نے ایک دن ویکینڈ پہ میں نے پھر ایسا کیا کہ میں نے موویز ڈاؤن لوڈ کی، مووی دیکھی، ساتھ نوڈلس بنائے اور اکیلے بیٹھ کے ہیڈ فون لگا کے ریلیکس ہو کے اندھیرے کمرے میں مووی دیکھی اور میں صحیح ہو گیا. یا مجھے غصہ آیا ہوا تھا اور میں گھومنے چلا گیا، میں باہر نکلا اپنے دوستوں کے ساتھ اور میں ٹھیک ہو گیا. مجھے غصہ آیا ہوا تھا، میں 14 اگست پہ اپنے دوستوں کے ساتھ باہر گھومنے گیا، میں نے جھنڈا لیا اور میں گھوما پھرا اور میں نے بڑا اچھا فیل کیا. ٹھیک ہے، تو یہ اس طرح کی سچویشنز جو ہیں آپ کو پتہ ہوگا. یہ بھی لاسٹ ٹائم میں نے گھر ہی کھانا کھایا تھا تو میں اتنا فریش ہو گئی تھی یا ہو گیا تھا. اب میں سوچ رہا ہوں کہ میں اپنی کسی آنٹی کے گھر جاؤں جو سب سے اچھی ہے، جس کے بچوں کے ساتھ مجھے مزہ آتا ہے یا جس کے ساتھ بات کرنا مجھے اچھا لگتا ہے. یا میں نے اپنی ایک دوست کے ساتھ پورا گھنٹہ بات کی تھی تو میں بڑی ریلیکس ہو گئی تھی. تو یہ کیا ہے، یہ آپ کے ہیلپ فل ویز ہیں، تو آپ ان کو اچھا موڈیفائی کر سکتے ہو اور اچھا یوٹیلائز کر سکتے ہو. ٹھیک ہے، پرابلمس کیا آتی ہیں سی بی ٹی کے ساتھ، سمجھ آ رہی ہے سب کو؟ لیکچر انٹرسٹنگ ہے یا نہیں؟ لیکچر میں کچھ اچھا لگ رہا ہے، لرننگ ہے یا نہیں، لرننگ پوائنٹ آف ویو سے کچھ چیز ہے، مٹیریل ہے یا نہیں؟ یا اگر کسی کو پرابلم ہے تو میں اس میں کچھ چینجز کروں، اس کو موڈیفائی کروں اور نیکسٹ پھر اور اچھا بتاؤں. ہاں جی، ہاں جی بچوں، پتہ ہے کیا، مجھے کلیئر میسج کیا کرو بھی. اب جیسے کائنات نے کہا کہ ٹھیک ہے کوئی ایشو نہیں ہے، باقی یس یوز والے مجھے پتہ نہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. اگر کوئی ایشو ہے تو آپ مجھے کلیئرلی لفظوں میں بتاؤ کہ ہمیں یہ ایشو ہے اور ہمیں اس طریقے سے اس کو سورٹ آؤٹ کرنا ہے. شکریہ. ٹھیک ہے، پرابلم کیا آتی ہیں سی بی ٹی کے ساتھ؟ سی بی ٹی از ناٹ اے کوئک فکس. ٹھیک ہے، ایک یہ کوئی وہ نہیں ہے کوئی ناٹا نکلا ہوا تھا تو نکال کے لگا دیا، اسے فکس کر دیا تو پرابلم اسی ٹائم ٹھیک ہوگی. ٹھیک ہے، یہ کیا ہے، تو یہ ایک کوئی کوئک فکس نہیں ہے. تھراپسٹ از لائک اے پرسنل ٹرینر ہوتا ہے دیٹ ایڈوائزز اینڈ انکریجز بٹ کین ناٹ ڈو اٹ فار یو. آپ کو ایڈوائس تو دے گا، آپ کو مشورہ تو دے گا، ایسے کر لو ایسے کر لو ایسے کر لو، لیکن وہ خود سے نہیں آپ کے لیے کرے گا، آپ کو خود کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، اف یو آر فیلنگ لو، اگر آپ لو فیل کر رہے ہو، اٹ کین بی ڈیفیکلٹ ٹو کنسنٹریٹ اینڈ گیٹ موٹیویٹیڈ. ٹھیک ہے، تو وہ آپ کو موٹیویٹ کرنے میں ہیلپ کر سکتا ہے، آپ کو کنسنٹریٹ کرنے میں ہیلپ کر سکتا ہے. ٹو اوور کم اینگزائٹی یو نیڈ ٹو کنفرنٹ اٹ. آپ کو جو اینگزائٹی ہو رہی ہے، جو پرابلم آ رہی ہے، آپ کو اس کو کنفرنٹ کرنا پڑے گا اوور کم کرنے کے لیے، جس وجہ سے یہاں اس کو
کا سامنا کرو. چیزوں کو فیس کیے بغیر کبھی بھی سلوشن نہیں نکلتا, اس لیے ہمیشہ فیس کرنے پہ فوکس کرو. دس میں لیڈ یو ٹو فیل مور اینکشیس فار اے شارٹ ٹائم. ٹھیک ہے, اب جب آپ نے انگزائٹی کو اوور کم کرنا ہے اسے کنفرنٹ کرو. دس میں لیڈ یو ٹو فیل مور اینکشیس, یہ آپ کو زیادہ اینکشیس تو کر دے گا لیکن شارٹ ٹائم کے لیے. آپ جیسے ابھی کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مجھے مسئلے سے نکلنا ہے نا, تو میں اس مسئلے میں پرابلمس میں گھستا ہی نہیں تاکہ میں پھنسوں نا. تو جب تک آپ معاملے میں گھسو گے نہیں تب تک آپ اس کا سلوشن نہیں نکالو گے. A good therapist will pace your sessions. ٹھیک ہے, you decide what you do together. ٹھیک ہے, گڈ تھراپسٹ جو ہے وہ آپ کو سیشن کے اندر انگیج کرے گا اور آپ کو انوالو کرے گا. اس سے آپ ڈیسائیڈ کر پاؤ گے کہ آپ اکٹھے مل کے کیا کر سکتے ہو. سو یو اسٹے ان کنٹرول. ٹھیک ہے, جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا وہ والی جو ہے عادل ہے مشکل, تھراپسٹ کو ساری اسٹوریاں بیٹھا ہوا بتا رہا ہوتا ہے کہ میرے ساتھ ایسے ہوتا ہے ویسے ہوتا ہے. رنویر کپور, ٹھیک ہے, تو وہ اس کے ساتھ 1 گھنٹے کا سیشن کرتا ہے اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. جیسے کہ وہ ڈیئر زندگی والا کہ ڈیئر لائف کون سی ہے, وہ اس کی شاہ رخ کے ساتھ جو ہے لڑکی اس کی عالیہ بھٹ کی. ٹھیک ہے, تو اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں جب آپ ٹائم اسپینڈ کرتے ہو تو اچھا فیل کرتے ہو, تو اچھی چیزیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, ایڈوانٹیج کیا ہے سی بی ٹی کے. سی بی ٹی آپ ویری انسٹرکٹیو ہے, بہت انسٹرکٹیو ہوتی ہے. ٹھیک ہے, وین کلائنٹ پیشنٹ انڈرسٹینڈ ہاؤ ٹو کونسل دیم سیلوز ریشنلی. ٹھیک ہے, دے ہیو کانفیڈینس دیٹ دے ول کنٹینیو ٹو ڈو ویل. For this reason, it teach their clients rational self-counseling skills. ٹھیک ہے, CBT emphasizing getting better rather than feeling better. بیٹر فیل نہیں کروانا, فوکس اس کا ہے ٹو گیٹ بیٹر. ٹھیک ہے, بیٹر ہونا ہے, صرف فیل نہیں کرنا. ٹھیک ہے, بائی کریکٹنگ پرابلمٹک انڈر لائنگ ازپشنز جو آپ پرابلمٹک جو کرتے ہو ان کو آپ نے جو آپ خود سے ایزیوم کر لیتے ہو, یہ ایسے ہی کر رہا ہوگا, اس نے ایسے ہی سوچا ہوگا, یہ ہے ہی ایسا, یہ آپ نے ان جو یہ پرابلمس ہیں ان کو آپ نے سارٹ آؤٹ کرنا ہے. سی بی ٹی کریٹ لانگ ٹرم ریزلٹ سنس دا کاز آف دا پرابلم از کریکٹڈ. ٹھیک ہے, جب تک پرابلم کریکٹ نہیں ہوتی, جیسے ہی وہ پرابلم کریکٹ کرتی ہے تو اس سے لانگ ٹرم ریزلٹس نکلتے ہیں اور پرابلمس جو ہیں وہ سارٹ آؤٹ ہوتی ہیں. سی بی ٹی آر کراس کلچرل. ٹھیک ہے, دے آر بیسڈ آن یونیورسل لاز آف ہیومن بیہیویئر. ٹھیک ہے, یہ کیا ہے, یونیورسل لا آف ہیومن بیہیویئر پہ کام کرتی ہے. دے آلسو فوکس آن کلائنٹس گول. ٹھیک ہے, rather than attempting to impose the therapist goal on the client. ٹھیک ہے, اس کا فوکس جو ہے وہ پیشنٹ کو کے بیہیویئر کو ٹھیک کرنے پہ ہے, اس کے پرابلمس کو سارٹ آؤٹ کرنے پہ ہے, کلائنٹ کے گول پہ ہے. کلائنٹ چاہتا ہے کہ میں اچھا بیہیو کرنے لگ جاؤں اور میرا اگریشن کم ہو جائے اور میں سوسائٹی میں اچھا اسٹینڈ کر سکوں, اور میں بہت ایموشنل ہوں وہ کم ہو جائے, میں بہت اگریسو ہوں وہ کم ہو جائے, اور میں بہت فلیٹ فیس ہوں اور میں بہت فلیٹ ایموشنز ہیں میرے, وہ بہتر ہو جائیں. تو وہ اس کا جو گول ہے ہم نے اس پہ کام کرنا ہے, نہ کہ ہم نے جو تھراپسٹ کا گول ہے اس کے اوپر سارا فوکس کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو ابھی یہ رہتا ہے کافی, تو اب ہم اسے نیکسٹ لیکچر میں کریں گے جب میرا آپ کے ساتھ ہوگا. ٹھیک ہے, تبھی ہم اس کو یہیں پینڈ کرتے ہیں. ہمیں لیکچر آپ کو سینڈ کر دوں گی, آپ خود سے بھی پڑھ لینا, سیلف ریڈنگ بھی کرنا, آپ کو اچھا لگے گا. اور کوئی بھی کویشچن ہو اس سے ریلیٹڈ تو وہ مجھے پوچھ سکتے ہو. ٹھیک ہے, اگر کچھ بھی سمجھ نہیں آئی تو. جس نے میسیج نہیں کیا ابھی تک, جس نے ابھی تک چیٹ میں میسیج نہیں کیا وہ میسیج کر دے تاکہ میں اس کی اٹینڈنس لگا دوں, اور باقی لوگ بے وجہ میسیج نہیں کریں گے. ٹھیک ہے.